السلام علیکم، ویلکم ان دا لائباز نیو ولاگ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، میں گھر آ چکی ہوں، تو بس گھر آ کے تو ہلنے کا بھی دل نہیں کرتا، پر کیا کریں، مجبوری ہے جی۔ جیسے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ چلیں جی، ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ کچن میں آئی تو آٹا پڑا ہوا تھا گوندنے والا، مما گھر نہیں تھی۔ میں نے سوچا یار میں چٹکیوں میں جا کے نا بھی آٹا گوندھ دیتی ہوں بھائی، اور جیسے ہی میں نے گوندا، نہیں چٹکی نہیں بجی یار، اس میں نا بہت ساری محنت لگتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ بالکل ریڈ ہو جاتے ہیں جیسے میں آٹا گوندتی ہوں نا۔ ہے چلے جی، آٹا گوندھ چکا تھا، میں نے کہا تو باقی سارا کام بھی تو کرنا ہی ہے، چٹکیاں بجاتے ہیں سارا کام کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے دوبارہ سے چٹکی بجائی اور چٹکی بجا کے دیکھا تو واو یار، کتنی یس کھجوریں بن کے تیار ہو چکی تھیں۔ چلو میں نے کہا چلو چٹکی بجاتے ہیں، رشین سیلیڈ بھی بنا دی تھی، مما کے آنے سے پہلے سارا کام ختم کر لوں گی۔ پر مما آئیں تو انہوں نے دادی سال پہلے میری بےزتی کی صحیح کر کے کہ میرا بیٹا تم نے صحیح تماشا بنایا ہوا ہے، آج کے بعد خبردار 2 پیس سوٹ لے کے آئی، دوپٹے میچ کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر میں نے چٹکی بجائی اور ریسٹورینٹ سیلیڈ بھی بن گیا۔ تو میں نے کہا بھی چلو مما تھوڑی سی تعریف کر دیں گی میری کہ بیٹا تم نے اتنا سارا کام کر دیا میرے آنے سے پہلے۔ تو مما آگے سے کہتی ہیں تو بیٹا بیٹیوں نے کام نہیں کرنے ہوتے تو گھر کے کس نے کرنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اوکے مما ٹھیک ہے، کبھی تعریف نہ کرنا۔ خیر میں نے دوپٹہ دیکھ کے بولا مما یہ تو میچ نہیں ہوا۔ مما آگے سے کہتی ہیں پورا دن تمہارے لیے خوار ہو کے آئی ہوں، دوپٹے میچ کر کے لائی ہوں، پھر بھی تمہارے مسئلے چل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پھر میں نے کہا چلو خیر ہے، گزارا کر لوں گی بھائی۔ اس کے بعد میں عید کارڈز میں عیدیاں شیدیاں ڈال رہی تھی، چھوٹی عید میں بچوں کی عیدیاں ہی ہوتی ہیں، اگر کسی نے مجھے عیدی بھیجنی ہے تو میں اپنا ذرا نا اسی پیسہ اکاؤنٹ مینشن کر دوں گی بھائی۔ خیر یہاں پہ ابا جان پیسے جیسے دے رہے تھے مجھے اور کہہ رہے تھے کہ اس طرح کارڈ فل کر دو، یہ ویلا انسان پورا دن لیٹ کے تھکا ہوا تھا، آپ بھی تھوڑا سا دبا دینا۔ میں نے کہا کام اتنے سارے میں نے کیے ہیں، تم کس چیز کی تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ پر خیر پھر بھی میں نے دبا دیا ایسے۔ تو آگے سے کہتا آپ ہی ذرا پاؤں نہ رکھنا، تو پاؤں سے دباؤ نا۔ میں نے کہا تمہاری کوئی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی نا، تو مما نے میری ہڈیاں پسلیاں یہ کر دینی ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب نماز پڑھ کے فارغ وغیرہ ہوئی تو پھر اس کے بعد میں کچن میں گئی تو آگے مما کام کر رہی تھیں، چنے وغیرہ بوائل ہو رہے تھے اور چنا چاٹ بنا رہی تھی۔ مما سے جو چیز بولو نا تو آگے سے کہتی تھی جاؤ بیٹا فریج میں پڑی ہے، فریج سے نکال لو۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ مما اتنے بھرے ہوئے فریج سے میں کہاں سے چیز ڈھونڈا کروں، مجھے صرف یہ بھی بتایا کریں کہ بیٹا یہ چیز یہاں پڑی ہے، یہ چیز یہاں پڑی ہے۔ پر خیر پھر یہاں پر مجھے نا ایک فیل آ رہی تھی کہ نا مما سے صحیح کر کے میری بےزتی ہونے والی ہے، پر وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کو فیل ہی آ رہی ہوتی ہے، پر ایسا ریالٹی میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جلدی سے میں نے کہا ٹینگ بھی بنا لیتی ہوں، جامع شیری بھی بنا لیتی ہوں، کہ ریڈ شربت کے بغیر کوئی افطاری تھوڑی نہ ہوتی ہے، پر میری تو ہو جاتی ہے کیونکہ میرا تو بڑا گندا ایکسپیرینس ہے ہاسٹل رہ کے نمک والا جامع شیری پینے کا، تو میں تو نہیں پیتی کیونکہ مجھے جامع شیری سے بس وہ تھوڑا سا وہ ہیٹ والی فیلنگز آتی ہیں۔ خیر یہاں پہ ٹینگ میں بہت شوق سے پیتی ہوں۔ چٹنی میں نے بنا لی تھی اور جلدی سے نا میں نے کہا کہ جوسز وغیرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں، اس کے بعد ان کے بیچ میں نا برف وغیرہ ڈال دوں گی۔ یہاں پہ میں نے عصر پڑھ کے نا جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں فریش وغیرہ ہو چکی تھی بالکل تر و تازہ۔ اس کے بعد میں نے کہا چلو کپڑے شپڑے چینج کر لیتے ہیں، میں بھی فریش وغیرہ ہو جاتی ہوں، تو کیا کہتے ہیں یہ پرائز ٹیگ کسی دن مجھے مروائیں گے۔ مما سے آگے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 8,000 کا سوٹ لے کے آؤ تو مما کو بتانا پڑتا ہے 4,000 کا، اور 4,000 پہ بیزتی ہوتی ہے، یہ 4,000 کا لگتا تو نہیں ہے۔ خیر یہاں پہ آپ کی باجی تیار ہو گئی تھی، اور تیار ہونے کے بعد دوبارہ کچن میں چلی گئی تو مما پکوڑوں کا سامان وغیرہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ پکوڑے بنا رہی تھی۔ تو جیسے پکوڑے بنتے جا رہے تھے میرا بس دل کر رہا تھا کہ ابھی بس روزہ افطار کر لوں، لیکن پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہاں پہ آ گئی تھی میری دوست، جس کے ساتھ ایک پیارا سا منا، جس کا اتنا پیارا سا بیٹا ہے، یہ میرا بہت پیارا بھانجا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد افطاری کی چیزیں وغیرہ لگائیں تو میرے برو جانی نا ہیلپ کرتے ہوئے مما کی یہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آج سے پہلے تو اس طرح کا کام کرتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئے تم۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیا کہتے ہیں چنا چاٹ، ریشین سیلیڈ، رول، کھجوریں، ڈفرینٹ ٹائپ کے پکوڑے تھے، نگیٹس تھے، سموسیاں تھیں، اور یہ بیٹا بس چاہ رہا تھا کہ جلدی سے نا کسی طرح روزہ افطار ہو اور یہ ساری چیزیں کھینچ لیں۔ وہ دراصل ہوتا ہے نا بچوں کو رنگ برنگی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کری تھیں۔ یہ اپنی اماں کی گود سے زیادہ نا اپنی خالہ کی گود میں ہی پایا جاتا ہے۔ دوسرے روم میں بابا درود دلا رہے تھے کیونکہ آج 27ویں کی شام بھی تھی، تو بس بابا درود وغیرہ دلا رہے تھے۔ ہمارا روزہ افطار ہوا نہیں ہوا، ارحان کا روزہ افطار ہو چکا تھا، تو ارحان کو اس کی مما بنانا کھلا رہی تھی، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ یہ جو رنگ برنگی چیزیں پڑی ہیں نا وہ اس تک
پہنچے، لیکن نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ خیر ہمارا تو روزہ افطار ہو چکا تھا، تو یہ رو رہا تھا کہ بس کسی طرح مجھے ساری چیزیں مہیا کی جائیں۔ تو پھر برہان اس کو اٹھا کے لے آیا، برہان اینڈ حران دونوں سیم کاپیز ہیں۔ تو خیر ارحان جو ہے وہ ماموں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو پھر ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، تو مما کھانا بھی لے کر آ گئی تھی۔ مما نے پلاؤ بنایا ہوا تھا، میری مما کے ہاتھوں کی کوکنگ نا کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا۔ خیر مما نے یہاں پہ مٹر اور چکن والا پلاؤ بنایا ہوا تھا۔ یہاں پہ آ گئی تھی محمد ارحان کی عیدی، جو کہ اس کو بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس فی الحال اپنی آنی کا فون تھا، اور جو ہے نا یہ فون لے کے بس لگا ہوا تھا۔ یہاں پہ میری دو دوستیں اور بھی آئی ہوئی تھیں، تو وہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہے دراصل۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، ارحان نے نوٹ پکڑ کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا کہ چلو جی خیر ہے، میں تو کھا لوں نا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر بھی اس کو نا بھوک لگی رہتی ہے ہر وقت۔ تو خیر ہم نکل پڑے تھے اپنے سفر کے لیے۔ ہم نے ایک فرینڈ کی طرف جانا تھا، جس کی بھی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی، اور ارحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس یہ کسی طرح نہ خود ہی جا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے۔ ہم نکل آئے اور بس رستے میں ہم نے ایک جگہ بریک لگائی، تو میرے بابا بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہاں سے ہم نے اپنی ایسیسریز بائی کی، اور ایسیسریز بائی کر کے ہم اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ بابا پوچھے تھے کہ بیٹا میں بس آگے آگے جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اوکے سر، آپ چلیں، ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ محمد ارحان نے جاتے سار جو ہے نا بس اس کو جھولا مل گیا تھا، تو اس کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ ہماری فرینڈ بیچاری جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی ہمارے تک۔ تو کیا کہتے ہیں ہم تقریباً بھی 4 سال کے بعد اکٹھے ہو رہے تھے، تقریباً 4 سال کے بعد۔ تو ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، خوشی تھی۔ اور یہ باجی کہیں سے لگتا ہے ان باجی کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے، اور یہ اپنی ٹین ایجنٹس والی حرکتیں کرتے ہوئے۔ خیر یہاں پہ بس اب ٹائم تو تھوڑا تھا، جتنا بھی ٹائم ہونا فرینڈس کے لیے کم ہی ہوتا ہے، تو بس پھر ہم سب نے کہا کہ چلو اب گھر کے لیے واپس چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دور جانا تھا اور ہم بھی لیٹ ہو رہے تھے۔ اب میں آ گئی ہوں گھر واپس، اور کیا کہتے ہیں آج 27ویں کی شب، تو بس میں نے کہا کہ پورا دن تو اچھا گزر چکا ہے، اب رات اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے گزار لی جائے۔ اور اگر آپ کو میرا